بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، جن لوگوں نے زندگی میں قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اسے پڑھا، اس پر عمل کیا، دیکھ لو جا کر آج بھی قرآن مجید ان کی قبروں سے جدا نہیں ہوا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور دیکھ لو، دن رات قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ ناظرین کرام، آئیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا اور ایسا عمل کہ پیشوائے شریعت و طریقت بن گئے، لوگوں کو معرفت الہی کا سبق دیا۔ امام شریعت و طریقت، پیشوائے معرفت و حقیقت، دستگیر بے کساں، رہبر کاملاں، حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری کو پیدا ہوئے اور 465 کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے لاہور آنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ غزنی میں دن رات عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ وطن چھوڑنے کا دل میں کوئی خیال تک نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سید علی، ہم نے تمہیں لاہور کی قطبیت پر مامور کر دیا ہے، اٹھو اور لاہور کو روانہ ہو جاؤ۔ عرض کی حضور، آپ کا حکم بجا ہے، مگر لاہور میں میرے برادر طریقت خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے؟ شیخ نے فرمایا، میں بہتر جانتا ہوں، لہٰذا تم بلا توفق لاہور روانہ ہو جاؤ۔ صبح کو جب آپ بیدار ہوئے، پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور غزنی سے پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ لاہور پہنچ گئے، رات ہو چکی تھی۔ آپ نے شہر سے باہر قیام فرمایا۔ صبح کو جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جس کے ساتھ بے پناہ ہجوم ہے۔ کسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ تو شیخ حسن زنجانی کا ہے، جو رات کو واصل بحق ہو چکے تھے۔ اپنے برادر طریقت کی وصیت کے مطابق جنازہ آپ نے خود ہی پڑھایا اور سمجھ گئے واقعی مرشد برحق کے حکم میں یہ حکمت تھی اور وہ اس سارے معاملے سے باخبر تھے۔ چنانچہ آپ شہر سے باہر، جہاں آپ کا دربار پر انور ہے، آ کر ڈیرا لگا لیا۔ جب لاہور کے گورنر راجہ راؤ کو پتہ چلا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے، تو غضبناک ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کی جھونپڑی کو جلا کر اسے شہر سے نکال دو۔ جب رات کا وقت ہوا، آپ یاد الہی میں محو تھے کہ سپاہیوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر آگ نہ لگ سکی۔ آخر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ ہو کون؟ کہنے لگے، ہم راجہ کے سپاہی ہیں۔ فرمایا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے، تیری جھونپڑی کو آگ لگانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر لگاؤ۔ جب ان میں سے ایک نے آگ لگائی تو آپ نے اللہ کی ایسی ضرب لگائی کہ آگ بھڑکی اور فرمایا، وہ دیکھو راجہ کے محل جل رہے ہیں۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ واقعی آگ تو ادھر لگ گئی اور وہ جلدی سے واپس ہوئے اور آگ بجھانے لگے۔ راجہ نے کہا، تم تو اس درویش کی جھونپڑی کو آگ لگانے تھے، مگر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، بس اس نے اللہ کا نام لیا اور آگ ادھر آ گئی۔ راجہ اسی وقت اٹھا اور داتا علی حجویری کے قدموں میں گر گیا، حضور مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اسے سچی توبہ کروائی اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک ہندو جوگی نے آپ کے بالمقابل چند گز کے فاصلے پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اپنے جادو اور شعبدوں کے کرشموں سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا، جہاں تک کہ آس پاس کے سب گوالے دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اس ہندو جوگی کو دودھ دے کر آتے۔ اگر کوئی دودھ نہ لاتا تو اگلے روز اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت تازہ دودھ کی مٹکی لے کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ آپ نے آواز دے کر اسے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ قیمت لے کر کچھ دودھ مجھے بھی دے جاؤ۔
بوڑھی عورت نے جواب دیا، شاید آپ نہیں جانتے کہ یہ دودھ رائے جوگی کا ہے اور اسے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو نہ پہنچایا گیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت داتا علی حجویری یہ سن کر مسکرا دی اور فرمایا، اگر تم یہ دودھ دے جاؤ گی تو جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا اور خون نہیں آئے گا۔ بوڑھی عورت یہ سن کر رک گئی اور کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر دیکھ کر کہنے والی شخصیت تو بڑی پرکشش اور برگزیدہ ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے دودھ کا برتن حضرت سید علی حجویری کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے بقدر ضرورت اس میں سے پی لیا، باقی دریا میں پھینک دیا۔ بوڑھی عورت شام کو جب دودھ دونے لگی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر چکے ہیں، لیکن دودھ جانوروں کے تھنوں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ فوراً یہ بات ہمسایوں اور ارد گرد میں پھینک گئی۔ جب اگلے روز سب لوگ دودھ کے برتن لے کر سید علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ مسکرا کر ان کا دودھ لیتے، کچھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینک دیتے۔ جب شام ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کے تھنوں میں بے حد دودھ آ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دودھ کی سبیل بھی اسی دن سے شروع ہے۔ جوگی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس لوگوں نے دودھ لانا بند کر دیا ہے تو اسے بڑا طیش آیا۔ غصے میں بھڑک کر داتا علی حجویری کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو مجھے دکھائیں۔ حضرت داتا صاحب ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں، کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کرشمہ ہے تو دکھاؤ۔ جوگی نے جواب دیا، تو لو پھر دیکھو میرا کرشمہ۔ یہ کہا اور اپنے علم کے زور سے ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت علی حجویری اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر آپ نے اپنی جوتیوں کو اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔ وہ رائے جوگی کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگیں۔ جوگی نے جو یہ کرامات دیکھیں فوراً نیچے اتر آیا اور حضرت سید علی حجویری کے پاؤں پر گر کر التجا کرنے لگا کہ مجھے اسی وقت مسلمان کر لیجئے۔ حضرت علی حجویری نے مسلمان کیا اور پھر اس کی روحانیت تربیت کی۔ آپ نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ وہ تمام زندگی حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص رہا۔ شیخ ہندی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی مجاور بنی رہی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور مسجد کی سمت مغرب میں کچھ فرق نظر آنے لگا۔ علماء وقت نے اعتراض کیا کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا محراب کچھ ٹیڑھا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ خاموش رہے۔ جب تعمیر کا کام ختم ہوا تو مسجد کی رسم افتتاح میں آپ نے تمام علماء و صلحاء و مشائخ کو دعوت دی۔ سارے شہر کے علماء و مشائخ و مایدین پہلی بار حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت داتا صاحب نے خود امامت کروائی۔ نماز کے بعد آپ نے تمام نمازیوں کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بعض حضرات کو مسجد کی سمت قبلہ پر کچھ شک معلوم ہوتا ہے۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک ساعت کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جائیں، فیصلہ کریں کہ کیا سمت قبلہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد آپ نے توجہ فرمائی، لوگوں کی نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے۔ سب نے دیکھا کہ کعبہ شریف نظروں کے سامنے ہے اور مسجد مبارک بالکل سیدھی سمت پر تعمیر ہوئی ہے۔ یہ واقعات اور یہ تمام جو واقعہ ہے یہ سیر الاخیار سے لیا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل کاملاں رہنما۔